چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجیے، آپ بڑے دعوے کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ، یہ جو تراویح جو لفظ ہے، تراویح جو لفظ ہے نا، یہ لفظ جمع کا ہے، کا ہے، جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، پلورل، جمع۔ جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے، تسنیہ بھی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے، عربی میں تسنیہ بھی بنتا ہے۔ اور میں جو سمجھا رہا ہوں، آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیے آپ، یہ عربی کی شان ہے، عربی میں واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے۔ اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو۔ اب اگر یہ ہوئی مسجد، ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد، یہ واحد ہے، کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان، 2 مسجدیں۔ کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے، جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر۔ اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد، 3 پر بولا جاتا ہے، 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا۔ جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ۔ کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا۔ اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے، 4 رکعت ہونے کے بعد ایک صاحب ذرا جا کے یوں ٹہل کے آتے، ایک صاحب ٹیکا لے کے بیٹھے آتے، ایک صاحب۔ مگر جو اللہ کے پیارے پیارے بندے ہیں اللہ کیا کرتے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ کس کے نام آئے؟ کس کی تعریف ہے یہ؟ کس کی بڑائی ہے؟ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ خالی بیٹھ کے ادھر کے ادھر کے بات نہ، کہیں کو ادھر ادھر کی مینٹالٹی، کہیں کو بابا بیٹھے نا، اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان ذی الملک والملکوت کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، کس کی تعریف ہے؟ تمام کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ جو ریسٹ لے رہے ہیں، اس ریسٹ کا نام ترویحہ ہے۔ اس آرام والی بیٹھک کا نام ترویحہ ہے۔ تراویح نماز کا نام نہیں ہے، بیٹھک کا نام ہے۔ ذرا زور سے بولے۔ جلسہ، جلسہ بولتے نہیں، جلسہ کیا ہو رہا مسجد میں اب؟ جلسہ، جلسہ مسجد کا نام نہیں ہے، جلسہ نماز کا نام نہیں ہے، جلسہ بیان کا نام نہیں ہے، جلسہ قرآن حدیث کا نام نہیں ہے، جلسہ بیٹھنے کا نام ہے۔ سب مل کے ایک جگہ بیٹھنے کو بولتے جلسہ، سب مل کے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کو بولتے ہیں ترویحہ۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ۔ جب اتنا سمجھ گئے تو تھوڑا اور آگے چلتا ہوں۔ 4 رکعت کے بعد ایک بیٹھک ہوئی، ہو گئی، ترویحہ بن گیا۔ اب 8 رکعت پڑھ لیے، دوسری بیٹھک بیٹھے تو ہو گیا ترویحان، تسنیہ۔ 8 رکعت کے بعد جو بیٹھک ہوئی تو اس کو بولتے ہیں ترویحان۔ اب آپ ایمانداری سے بولو، حق اور
ایمان سے بولو، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا، 2 بیٹھک بیٹھتا اور تراویح بولتا تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا مینٹلی ریٹائرڈ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ ترویحا 1 بیٹھک، ترویحان دوسری بیٹھک 8 رکعت کے بعد۔ اب تراویح کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا؟ 12 رکعت پڑھنے کے بعد جو آپ تیسری بیٹھک بیٹھے، اب بنی تراویح، اب بنی تراویح۔ کم سے کم تراویح بول کے نیت کرنے کے واسطے 12 رکعت ہونا، 12 رکعت بغیر پڑھے کہ انہیں 8 رکعت پڑھنے والا تراویح بول رہا، خدا کی قسم علمی دنیا میں اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا کمزور علم والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لفظی سوٹ نہیں ہوتا بھائی۔ دیوان خانے میں جماعت بنا لیے تو دیوان خانے کو مسجد بولتے کیا؟ ذرا بولو نا جی۔ ارے کہاں گیا تھا میں؟ بولے تو مسجد میں بیٹھا تھا۔ ہاں ارے تیرا دیوان خانہ ہے، مسجد کب سے بنا؟ نہیں یہاں جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہوں میں۔ ارے دیوانے، جماعت بنانے کی وجہ سے مسجد، دیوان خانہ مسجد، جماعت بنانے کی وجہ سے دیوان خانہ مسجد نہیں ہوتا۔ 8 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کوئی تراویح نہیں ہوتی۔ جس طرح دیوان خانے کو مسجد بولنے والے کو پاگل بولا جائے گا، 8 رکعت پڑھ کے تراویح بولنے والے کو بھی مینٹلی ریٹائرڈ بولا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نوجوانوں، میرا مقصد تمہارے عقیدوں کو چھیڑنا، تکلیف دینا نہیں ہے۔ میں اس لیے اتنی جو ہے رف روٹ اختیار کرتا ہوں تاکہ بات کلیجے تک پہنچے، کیونکہ بعض باتاں چبے تو جلدی اندر لگتے، مٹھے بیٹھے باتیں ایسا اوپر سے یوں سہلا کے نکل جاتے، چوبی تو اندر بیٹھتی، کہاں تک ڈال دیا رے بھائی، پورا اندر تک ڈال دیا پورا، کیونکہ 150 روپے 150 روپے لے کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ 150 کے اندر گھسنا ہے میرے کو نہیں۔ ہماری مسجد کو آؤ 150 روپے دیتے، اب وہ 150 کے اندر میرے کو گھسنا ہے، تو اس لیے آپ کو وہاں تک یہ روٹ اختیار کرا، اندر تک جانے کے واسطے۔ میرے بھائی، تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 12 رکعت پڑھنا پڑتا، 3 بیٹھک بیٹھنا، تراویح بولنے کے لیے 4تھی بیٹھک بیٹھنا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج سے کل سے نہیں، 1400 سال سے تراویح پڑھ رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس 5 بیٹھک ہوتے ہیں۔ کتنے؟ اب سن لو کان کھول کر کے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، کان کھول کر سن لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ کتنے رکعت؟ نہ صرف پڑھتے تھے، حضرت عمر نے اپنے دور میں سارے حافظ قرآن کو جمع کیا اور کر کے کہا تم فلاں علاقے کو جاؤ، فلاں علاقے کو جاؤ، تم فلاں جاؤ، تم فلاں مسجد جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ۔ جا کر جب وہاں پہنچو گے تو لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانا۔ کتنے رکعت؟ حضرت علی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے اور حافظ قرآن کو پڑھانے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام شافعی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ امام نسائی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ حد تو یہ ہے، خود علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث اپنا امام مانتی ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے۔ اب اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ 1400 سال سے مسجد نبوی شریف میں اور کعبۃ اللہ شریف میں، 1400 سال سے مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، 1400 سال سے۔ افسوس کی بات ہے، یہ جو لوگ ہیں نئے شوشے نکال کر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی نوجوان نسل جذبات میں آ جاتی ہے۔ بخاری میں ہے، شروع ہو گئے، بخاری میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا بولنا چاہتی ہیں حضرت عائشہ، کیا سمجھانا چاہتی ہے حضرت عائشہ، ان کے قول کی تشریحات ضروری ہے، سمجھیں
عقل کے پردے کھول کے سمجھیں، اپنے دل کو جو ہے کدور بنا کر مت سمجھیں۔ اب ایک حکمت بتاتا ہوں، سن لیجئے۔ آپ بتائیں قرآن شریف کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، 540 ہے۔ کتنے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ 540 رکوع ہے قرآن کے اندر۔ اور یہ جو قرآن پہلی چاند رات سے، پہلی رات سے، پہلی تراویح سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 95% مساجد میں دنیا کی شب معراج میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ کب؟ معافی چاہتا ہوں، شب قدر میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ شب قدر میں قرآن ختم ہوتا ہے، شب قدر میں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، غور کریے گا، پہلی رات رمضان المبارک شریف کی پہلی رات سے قرآن شروع ہوا، شب قدر میں ختم ہوا۔ یہ سسٹم آپ کا میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ شب قدر میں قرآن ختم، اسی واسطے رکوع کی ترکیب بنائی گئی قرآن میں۔ قرآن میں جو رکوع کی ترکیب بنائی گئی وہ 540 رکوع رکھے گئے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولیں۔ اب آپ غور کر کے دیکھیے 540 رکوع کو رمضان میں کیسا بانٹا جاتا ہے۔ ایک دن میں کتنے رکعت ہوئے؟ زور سے بولے۔ ویری گڈ، کیلکولیشن صحیح رکھیے گا۔ ایک دن میں 20 رکعت، اور 10 دن میں، شاباش شاباش، کتنے؟ شاباش، 10 دن میں 200 رکعت۔ 20 دن میں کتنے رکعت ہوئے؟ 400 رکعت۔ شاباش، بہت اچھے آپ لوگ، ماشاءاللہ، میتھمیٹکس آپ کا پکا ہے۔ 20 دن میں کتنے ہو گئے؟ 400 رکعت۔ اور اب بچے شب قدر کے لیے 7 دن۔ 7 دن میں کتنے رکعت ہوتے ہیں؟ 140۔ 400 اور 140 کتنے ہوئے؟ اور قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ رمضان شریف میں 27 راتوں میں 540 رکعت ہوتی ہے، اور 540 رکعت میں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن میں 540 رکوع بنائے گئے ہیں۔ عقل مند کتنا بھی لوز مائنڈ رہا تو بھی تج کافی ہے اس کو سمجھنے کے واسطے۔ اب اس سے زیادہ لوز ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بہترین ترکیب بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہلڑ مچاتا ہے 8 رکعت پڑھتا ہوں تو خدائچ تیری حفاظت کرنے والا ہے رے بھائی۔